امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے، گانے سننا بے شک بری عادت ہے، لیکن اب تو باقاعدہ صرف گانوں کے چینل بھی آ گئے ہیں۔ امیر اہل سنت سے عرض ہے کہ گانوں کی کچھ وعیدیں ارشاد فرما دیں۔ میوزک جو یہ بہت زیادہ عام ہو گیا ہے، اللہ کریم اس سے ہم مسلمانوں کو محفوظ رکھے۔ اور بعض اسلام کا نام لینے والے بھی ایسے پائے جاتے ہیں جو اس کو روح کی غذا کہنے لگے۔ ان لوگوں کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے۔ ایسے لوگ اسلام کا مطلب انہیں مذاق بنا رہے ہیں، ان کو بھی توبہ کرنی چاہیے۔ کہ قرآن کریم میں ارشاد ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک اللہ کا ذکر دلوں کے اطمینان کا ذریعہ ہے۔ تو روح کی غذا اللہ کی یاد ہے، اللہ کا ذکر ہے، نہ کہ میوزک۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، جو شخص کسی گانے والی کے پاس بیٹھ کر گانا سنتا ہے، قیامت کے دن اللہ پاک اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا انڈیلے گا۔ مدینے کے تاجدار بزن پروردگار، غیبوں پر خبردار، شہنشاہ ابرار، ہم غریبوں کے غم گسار، ہم بے کسوں کے مددگار، صاحب پسینے خوشبودار، شفیع روز شمار، جناب احمد مختار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد عبرت بنیاد ہے۔ آخر زمانے میں میری امت کی قوم کو مسخ کر کے، یعنی اس کی شکل بگاڑ کر، اس کا حلیہ بگاڑ کر، وجود بگاڑ کر کہ بندر اور خنزیر بنا دیا جائے گا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، خواہ وہ اس بات کی گواہی دیتے ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ پاک کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں؟ فرمایا ہاں، خواہ نمازیں پڑھتے ہوں، روزے رکھتے ہوں، حج کرتے ہوں۔ عرض کی گئی ان کا جرم کیا ہوگا؟ فرمایا وہ عورتوں کا گانا سنیں گے اور باجے بجائیں گے اور شراب پئیں گے، اسی لہو و لعب یعنی کھیل کود میں رات گزاریں گے، اور صبح کو بندر اور خنزیر بنا دیے جائیں گے۔ علمان علمان علمان۔ حضرت مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے روایت ہے، تاجدار رسالت محبوب رب العزت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، جب میری امت 15 خصلتیں اختیار کر لے گی تو اس پر آفتیں اور بلائیں نازل ہوں گی۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہ کون سی خصلتیں ہیں؟ فرمایا نمبر 1، جب مال غنیمت کو ذاتی دولت بنا لیا جائے۔ نمبر 2، امانت کو مال غنیمت بنا لیا جائے۔ نمبر 3، اور زکوٰۃ کو جرمانہ سمجھا جائے۔ اور نمبر 4، آدمی اپنی بیوی کی اطاعت کرے۔ اور نمبر 5، ماں کی نافرمانی کرے۔ اور نمبر 6، دوست کے ساتھ بھلائی کرے۔ اور نمبر 7، باپ کے ساتھ بے وفائی کرے۔ اور نمبر 8، مساجد میں آوازیں بلند کی جائیں، یعنی مسجدوں میں دنیاوی باتوں کا شور، لڑائیاں، جھگڑے ہونے لگیں۔ نعت خوانی، ذکر اللہ، مجلسیں، میلاد شریف کے حلقے یہاں مراد نہیں ہے، یہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بھی اس طرح ہوتا تھا۔ اور نمبر 9، سب سے رذیل یعنی کمینہ ترین شخص قوم کا سردار بنا لیا جائے۔ اور نمبر 10، کسی شخص کے شر سے بچنے کے لیے اس کی عزت کی جائے۔ اور نمبر 11، شرابیں پی جائیں۔ اور نمبر 12، ریشم پہنا جائے۔ اور نمبر 13، گانے والیوں۔ اور نمبر 14، آلات موسیقی کو رکھا جائے، یہ پیانو وغیرہ لوگ رکھتے ہیں، ڈھول رکھتے ہیں، سب آلات موسیقی ہیں۔ اور نمبر 15، اس امت کے بعد والے پہلوؤں کو برا کہیں۔ اس وقت لوگوں کو سرخ آندھیوں یا زلزلوں یا زمین میں دھنسنے یا چہروں کے مسخ یعنی چہروں کے بگڑنے یا پتھر برسنے کا انتظار کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم پناہ مانگتے ہیں۔ اے عاشقان رسول، اے عاشقان اولیاء، اے عاشقان صحابہ و اہل بیت، ہرگز ہرگز گانے باجے نہ سنا کریں۔ آپ کے موبائل کی ٹون بھی ختم کریں، اور جہاں گانے باجے چل رہے ہوں، میوزک چل رہا ہو، تو پوری کوشش کریں اس سے بچنے کی، وہاں سے ہٹ جائیں، یا جو بھی ترکیب ہو اسی کریں کہ وہ آواز آپ کے کانوں میں نہ جانے پائے۔
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے خادم حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تابعی بزرگ تھے یہ بھی، تو یہ صحابی ابن صحابی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی صحبت انہوں نے اختیار کی تھی. تو ایک بار کہیں سے گزر رہے تھے تو کوئی بنسری بجا رہا تھا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لی اور تھوڑا دور ہٹ کر چلنے لگے، اور حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے رہے آواز آ رہی ہے نافع، آواز آ رہی ہے؟ تو حضرت نافع فرماتے ہیں میں نے جب عرض کیا کہ اب آواز نہیں آ رہی تو آپ نے انگلیاں نکالی. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا ایک بار میں اسی طرح جا رہا تھا تو کوئی بنسری بجا رہا تھا، تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسی طرح مبارک انگلیاں کان میں داخل کر کے مجھے پوچھتے تھے کہ آواز آ رہی ہے یا نہیں. تو یوں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بنسری کی آواز اور تنبورے کی، ڈھولک کی، سمجھو یہ میوزک کی آوازیں پسند نہیں تھی، بلکہ ایک حدیث پاک تو بڑا لمحہ فکریہ ہے، اس میں بیان کیا گیا کہ میں مزامیر یعنی میوزک کے جو سامان ہیں، آلات ہیں، ان کو توڑنے کے لیے بھیجا گیا ہوں. جس آخری نبی کا ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں، یہ تو فرمایا کہ میں میوزک کے سامان کو برباد کرنے اور توڑنے کے لیے یہاں بھیجا گیا ہوں دنیا میں. اور ان کی امت افسوس گانے باجوں کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لے. کوئی شادی اس کے بغیر نہ ہو، کوئی ختنہ کی تقریب اس کے بغیر نہ ہو، اور ایسے بے شمار آپ کو لوگ ملیں گے. اور مجھے سننے والوں میں بھی ایک تعداد ایسوں کی ہوگی جو سوتے وقت سرانے یہ گانا اور میوزک لگا کر سوتے ہیں، اور وہ میوزک سنتے سنتے پھر ان کو نیند آتی ہے. اگر اسی حالت میں موت آ گئی تو بنے گا کیا؟ سچی توبہ کرنے کر لے توبہ، رب کی رحمت ہے بڑی، قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.